وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو ایمان والے اور تقوی والے ہوں گے رب ذوالجلال پھر قیامت والے دن ان کے چہروں کو منور فرما دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کریمہ کا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہاں رب ذوالجلال ان کے چہروں کو منور فرما دے گا وہیں پر مالک کائنات ان کو نور کے ممبروں کے اوپر جلوہ کر دے گا، ان کے چہرے بھی روشن ہو جائیں گے۔ جہاں پر وہ بیٹھیں گے وہ زمین نہیں، وہ تانبے والی جگہ نہیں کہ انسان اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، اپنے گناہوں کی مثل اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا۔ کریمہ کا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے اور تقوی والے ہوں گے رب ذوالجلال ان کے قیامت والے دن ان کے چہروں کو بھی منور کر دے گا اور قیامت والے دن ان کو نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائے گا۔ معزز محترم سامعین حضرات، اب یہ تو ہے اللہ کے ولی، اللہ کے ولی کا یہ مقام ہے، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے اس کا یہ مقام ہے۔ تو اللہ کا دوست کون نہیں ہوتا؟ قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کو اپنے اوپر ختم کر دے، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ اپنے آپ کا اعراض کر لے، رب اور رب کے رسول سے پھر جائے اور شیطان کا پیروکار ہو جائے، کریمہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وہ بندہ کبھی بھی رب کا دوست نہیں ہو سکتا۔ رب کا دوست وہ ہوگا الذین آمنوا وکانوا یتقون، دوست کون نہیں ہوتا؟ جو بندہ رب اور رب کے رسول کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وہ میرا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ معزز محترم سامعین حضرات، انہی آیات کے ضمن کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریمہ کا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت کرتا ہے رب ذوالجلال اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کا ایک طاقتور انسان ایک غریب آدمی کو کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، تو میرے دروازے کے سامنے گزر کے دکھا، اگر تو مجھے نظر کہیں آ گیا تو میں تجھے جو ہے وہ مار دوں گا، فائر کر دوں گا تجھے، میں تمہارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کروں گا۔ یہ ایک دنیا کا ایک طاقتور انسان کہے تو بندہ اپنی جان اگر اس کو عزیز ہو تو وہ اس کے سامنے نہیں جاتا۔ ہاں کوئی اس سے زیادہ طاقتور ہوگا تو کہے گا ہاں آؤ ایک دوسرے سے پنجہ آزمائی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اب رب ذوالجلال سے کوئی کون سا طاقتور ہو سکتا ہے؟ مالک کائنات جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، مالک کائنات جس نے تمام جہانوں کو بنایا، اس سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ نہ نبی اس سے طاقتور ہے، نہ نبی ولی اس سے طاقتور ہے، نہ کوئی عام بندہ اس سے طاقتور ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے جو بندہ میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پورے اسلام کے اندر، پوری شریعت کے اندر دو بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ رب ذوالجلال اعلان جنگ کرتا ہے، جن کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو سود خور ہے، جو سود کھاتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے جو بندہ سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، سود والے معاملات کرتا ہے، مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو بندہ میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، 5-7 بیویاں جو ہے بیویاں اکٹھی ہو کر بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے دل کے اندر اپنے دل کو قرار اور اطمینان بخشنا چاہتے ہو تو تم جو ایک دوسرے کی غیبتیں بیان کرتے ہو ان کو چھوڑ دو۔ قرآن دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ یہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم جو ہے اپنے ذہن کے اندر برے گمان نہ رکھو، کیونکہ بعض برے گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ بھی ہوتے ہیں۔ کریمہ کا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بد ظن ہونے سے بچو، جو اپنے ذہن کے اندر تم کسی کے متعلق برا گمان رکھتے ہو۔ کریمہ کا علیہ السلام نے
اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے بچو. ہمارے عرف کے اندر ایک جملہ بڑا ہی مشہور ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ خیالی بلا پکائیے تو گھیو دے وچ کدے بھی گھٹ نہ پائیے. جب ہم کسی کے متعلق گمان رکھتے ہیں تو اتنا غلط رکھ دیتے ہیں کہ ہم کہیں دور چلے جاتے ہیں. لیکن قرآن ہمیں اس سے منع کر رہا ہوتا ہے. قرآن پاک کے اندر ہم مزید دیکھیں تو قرآن پاک ہمیں گناہوں سے باز کرتا ہے. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو. ان اللہ یأمرکم، تم جو ہے وہ نیکی کی تبلیغ کرو، برائی سے روکنے کی تبلیغ کرو. قرآن پاک ہمیں اس کے متعلق دین متین جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ جو علم دین ہم حاصل کر رہے ہیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو تو بڑا پڑھتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ ان کا اثر ہماری زندگی میں بھی ظاہر ہوتا نظر آتا ہے یا نہیں آتا. صرف آخری بات کر کے، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 1000 سال پہلے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے جس کا نام کشف المحجوب ہے. کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا کہ اس کتاب کے 14ویں باب کا جو 25واں عنوان ہے، آپ نے عقیدے کے اوپر پہرا دیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ انبیاء کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، انبیاء کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی غیر نبی ہیں، وہ انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے. جو بندہ کسی غیر نبی کو نبی کے رتبے سے اوپر بیان کرے یا نبی کے برابر والا رتبہ دے تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسا بندہ مسلمان نہیں، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں. کیا ہم غیر نبی کو نبی والا درجہ دے رہے ہیں